برطانیہ کے امیگریشن وائٹ پیپر میں امیگریشن سسٹم پر کنٹرول کی بحالی کے عنوان سے کئی اہم تبدیلیوں کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ ہنرمند ورکر ویزا قابلیت کی حد MQF لیول 6 تک بڑھ جائے گی۔ بیچلر ڈگری کے مساوی اور تنخواہ کی حد بڑھ جائے گی۔ کم ہنرمند کرایہ داروں پر پابندی ہوگی۔ ویزے صرف ان کرایہ داروں کے لیے دیے جائیں گے جن کی طویل مدتی کمی برطانیہ کی صنعتی حکمت عملی سے منسلک ہے۔ جلا وطنی جرائم کا ارتکاب کرنے والے غیر ملکی شہریوں کو تیزی سے ملک بدری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہوم آفس کو تمام سزاؤں کے بارے میں مطلع کیا جائے گا، نہ کہ صرف 12 ماہ سے زیادہ سزا پانے والوں کو۔ خواتین اور لڑکیوں کے خلاف چاقو کے جرائم اور تشدد جیسے جرائم کو ترجیح دی جائے گی۔ زیادہ فیس امیگریشن اسکل چارجز میں افراط زر کے مطابق 32% اضافہ ہوگا۔ تصفیہ اور شہریت تصفیہ اور شہریت کی درخواستوں کے لیے پوائنٹس پر مبنی نقطہ نظر کے ساتھ تصفیہ کے لیے معیاری اہلیت کی مدت دوگنی ہوکر 10 سال ہو جائے گی۔ وکلاء بحث کریں گے کہ برطانیہ نسل کشی کی روک تھام پر 35 لڑکا طیاروں کی برآمدات کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ مقدمہ غزہ میں اسرائیل کی کارروائیوں میں برطانیہ کی مبینہ مداخلت پر مرکوز ہے۔ مہم چلانے والوں کا دعویٰ ہے کہ برطانیہ کی حکومت اسلحہ برآمد کرنے کا لائسنس دے کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ ہائی کورٹ کی سماعت حکومت کے فیصلوں کا جائزہ لے گی۔ برطانیہ کی شہریت کی نئی رہنمائی نے مہاجرین کے لیے شہریت حاصل کرنا مشکل بنا دیا ہے، جس سے ملک میں ان کے مستقبل کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ بہت سے مہاجرین محسوس کرتے ہیں کہ تبدیلیاں غیر منصفانہ ہیں اور ان لوگوں کو بند کر دیتے ہیں جنہیں تحفظ کی ضرورت ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ قوانین بہت سخت ہیں اور مہاجرین کے منفرد حالات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ مہاجرین برطانیہ میں اپنے امکانات کے بارے میں تیزی سے غیر یقینی محسوس کر رہے ہیں۔ بیرون ملک مقیم کارکنوں پر انحصار کم کرنے اور گھریلو مہارت کی تربیت کو فروغ دینے کے لیے لیبر برطانیہ کے امیگریشن قوانین کو سخت کر رہی ہے۔ کلیدی تبدیلیوں میں شامل ہیں: ہنرمند کارکن کی حد میں اضافہ۔ ہنرمند کارکنان کے ویزوں کے لیے عمومی تنخواہ کی حد 2600 سے بڑھ کر 3800 ہو گئی ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ہنرمند کارکن معیشت میں بامعنی حصہ ڈالیں۔ دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں پر پابندیاں۔ دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو اب اپنے ویزے پر انحصار کرنے والوں کو اپنے ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہے، اور تارکین وطن کے عملے کی کفالت کرنے والے نگہداشت فراہم کرنے والوں کو کیئر کوالٹی کمیشن میں رجسٹر ہونا ضروری ہے۔ امیگریشن سسٹم کا جائزہ۔ لیبر نے امیگریشن کے نظام کا جائزہ لینے کے لیے مائیگریشن ایڈوائزری کمیٹی MAC کو کمیشن بنایا ہے۔ IT اور انجینئرنگ جیسے شعبوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے ایسے شعبوں کی نشاندہی کرنے کے لیے جہاں گھریلو مہارتیں تیار کی جا سکتی ہیں۔ مائیگرنٹس اور امپلائرز پر اثر۔ یہ تبدیلیاں امیگریشن کی تعداد کو کم کرنے اور اجروں کی جانچ میں اضافے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ممکنہ طور پر برطانیہ میں مزدوروں کی کمی اور کاروباری کاموں کو متاثر کر سکتی ہے۔ جیری ایڈمز BBC کی ایک دستاویزی فلم میں کیے گئے ان دعووں کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ وہ IRA کے ہاتھوں اغوا اور مارے گئے۔ 10 بچوں کی ماں جین میک کونل کے قتل میں ملوث تھے۔ ایڈمز کسی بھی شمولیت سے انکار کرتے ہیں اور امن ساز کے طور پر اپنی ساکھ کے تحفظ کے لیے لڑ رہے ہیں۔
مقدمے کی سماعت اس بات پر مرکوز ہے کہ آیا دستاویزی فلم میں ایڈمز کے تبصرے قتل میں اس کے ملوث ہونے کا اشارہ دیتے ہیں۔ ایڈمز نے اپنی بے گناہی اور امن کی کوششوں کے عزم کو برقرار رکھا ہے۔ لیبر کے امیگریشن پلان میں مہارت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ویزے کی درخواست دہندگان کے لیے انگریزی زبان کا ٹیسٹ شامل ہے۔ دیگر اقدامات کا مقصد امیگریشن کی تعداد کو کم کرنا اور گھریلو مہارت کی تربیت کو فروغ دینا ہے۔ تبدیلیاں امیگریشن کو کنٹرول کرنے اور عوامی خدشات کو دور کرنے کی وسیع تر کوششوں کا حصہ ہیں۔ نئے قوانین ویزا کے مختلف زمروں اور درخواست دہندگان کو متاثر کر سکتے ہیں۔